الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اور سامعین حضرات گرامی، ہم اس کائنات میں جو اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے جب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں مختلف اور قسم ہا قسم کی صورتحال دکھائی دیتی ہے، قسم ہا قسم کے رنگ اور مختلف صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ رنگوں کو دیکھتے ہیں تو مختلف رنگ سبز، سفید، سرخ، نارنجی، جامنی، سیاہ، اور اگر ہم پھلوں کو دیکھیں تو کیلا، سیب، امرود، ناشپاتی اور وغیرہ وغیرہ مختلف اقسام کے پھل۔ اگر موسموں کو دیکھیں تو خزاں، بہار، گرمی، سردی، یہ مختلف رنگ۔ تو کائنات ایک رنگا رنگی کا شکار ہے اور مختلف کیفیات اور صورتحال کی غماز ہے، آشکارا ہے، دکھائی دیتی ہے۔ ایسی اللہ رب العزت نے انسانوں میں بھی شکلوں میں اختلاف رکھا، مختلف الاشکال آپ کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کی آنکھ کیسی، کسی کی ناک کیسی، کسی کا منہ کیسا، کسی کے گال کیسے، کسی کے بال کیسے، کسی کی داڑھی کیسی، کسی کی مونچھیں کیسی، کوئی کلین شیو ہے، کوئی مونچھوں والا ہے، کوئی سیاہ داڑھی والا ہے، کوئی سفید داڑھی والا ہے، کسی کی داڑھی ہے اور کسی کی داڑھی قدرتاً نہیں آتی۔ اسی طرح سے کسی کی ناک چپٹی ہے، کسی کی ناک پتلی ہے، کسی کی ناک ستواں ہے، کسی کی ناک بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی ناک گول ہے، کسی کی ناک لمبوتری ہے، کسی کے کان چھوٹے ہیں، کسی کے کان بڑے ہیں، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے۔ تو یہ انسانوں میں بھی مختلف کیفیات اور نظارے ہیں۔ تو کہنے، سننے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں کوئی خوشحالی میں ہے، کوئی تنگ دستی میں ہے، کوئی آسودگی میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی خوشیاں ہیں، کہیں خوشیاں ہیں، کہیں غم ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ اختلاف بھی جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ سوچا جائے تو یہ اختلاف، یہ رنگا رنگی اور یہ مختلف کیفیات ہی اس کائنات کا حسن ہے۔ سارے موسم اگر ایک جیسے ہو جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہیں جہاں سارا سال سردی پڑتی ہے تو وہاں کے لوگ کتنے پریشان ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سارا سال گرمی پڑتی ہے وہاں کے لوگ کس قدر پریشان ہیں، اور جہاں خزاں ہی خزاں ہے، یعنی صحرا ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، اکثر نہیں اگتا، صحرا میں بھی پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ مختلف موسم جو ہیں اگر ایک جیسے ہو جائیں تو انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انسان مختلف الاحوال کا شکار ہے نا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خیر ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ اسے ہر حال میں، ہر صورت میں اللہ کا شکر گزار بننا ہے۔ امرود کا درخت کبھی بھی چاہت یہ نہیں کرتا کہ سامنے بیری کا درخت ہے، مجھے بھی بیر لگ جائیں۔ وہ اس بات پر شاکر ہے، خوش ہے
کہ اللہ نے مجھ پر امرود لگائے ہیں، میں امرود کا درخت ہوں۔ گلاب جس پر لگتا ہے، جس پودے پر، وہ کبھی اس بات پر شاکی نہیں ہے کہ سامنے چمیلی ہے، اس کا رنگ بڑا سفید ہے، اس کی خوشبو بھینی ہے تو میں اس جیسا ہو جاؤں۔ تو اسی طرح ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر خوش ہے، اور انہی کی اس رضامندی اور خوشی پر ہی اللہ رب العزت نے ان کے لیے خیر مقدر فرمائی ہے۔ تو انسان بھی جب ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر رنگ میں اللہ سے راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، اللہ سے خوش ہو جانا سیکھ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کو اس حال میں اور اس کیفیت میں خوش کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات جو اللہ رب العزت کے شکر گزار ہوتے ہیں، وہ بندے، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اچھا ہو کم ہو، جیسا بھی ہو، ایک وقت کھانے کو ملے، ایک وقت بھی نہ ملے، 2 وقت کھانے کو ملے اور 2 وقت بھی بہت مختصر ملے اور ہلکا موٹا ملے، وہ ہر صورت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں تھوڑا دیا ہے تو آپ اس بات پر بھی تو قادر تھے کہ ہمیں بالکل نہ ملتا۔ تو وہ ہر صورت میں، ہر کیفیت میں اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ بس یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جس پر اللہ رب العزت خیر کے فیصلے نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے راضی ہے ہر صورت میں، جب کہ میں نے اسے فلاں چیز میں کمی دی، فلاں چیز میں کمی دی، تو اب میں اس کو ہر صورت میں راضی کروں گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری خواہش ہے، ایک تیری تمنا ہے، اور ایک میری بھی چاہت ہے۔ اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو پھر میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے، لیکن تو اپنی اس سرگردانی میں ہلکان ہو کے رہ جائے گا۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق ہر صورت، ہر حال میں شکر گزاری ہی بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کہتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، کہتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی در پہ جو آتا گدا، ایک دن مجنوبی کاسا ہاتھ لے، جا پکارا در پہ کچھ للہ دے، آئی لیلا اور دیا سب کو مگر، ہاتھ سے مجنو کے کاسا چھین کر، لے کے دے مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنو ہوا بے اختیار، پوچھا لوگوں نے کہ مجنو نیک نام، رقص میں تیرے بھلا تھا یہ مقام، بولا مجنو یہاں کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کی رمز سے واقف نہیں، ایسے ہوتے ہیں بھلا کس کے نصیب، کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب، یہ بلا ہرگز نہ تھی ایک راز تھا، یہ بھی ایک محبوب کا انداز تھا۔ تو اللہ رب العزت جب بندے پر اپنی محبت غالب کرتے ہیں، جب اسے شکر گزاری کی مکمل توفیق دیتے ہیں، تو بندہ اپنے آپ کو پھر مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ہر حال میں شاکر اور شکر گزار بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی شکر گزار بندوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر وہ میرا شکر ادا کریں گے تو میں ان کو مزید دوں گا۔ اور ایک عربی کا مقولہ ہے، ایک بزرگوں کی کہاوت ہے کہ الشکر قید لموجود و صید لمفقود، شکر جو ہے نا وہ موجودہ نعمتوں کے لیے قید ثابت ہوتا ہے، ایک جکڑن ثابت ہوتا ہے، ایک پکڑ، ایک گرفت ثابت ہوتا ہے، یعنی موجودہ آپ کی نعمتوں کو وہ پکڑ کے رکھتا ہے، اور آئندہ آنے والی نعمتوں کے لیے ایک جاد ہے، صید لمفقود،
کہ جو مفقود ہیں، جو ابھی آپ کو نعمتیں نہیں ملیں، یہ ان کے لیے جال کا کام کرتا ہے، انہیں کھینچ کر لاتا ہے۔ یعنی موجودہ نعمتوں میں برکت ہو جاتی ہے، اور جو نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں یہ ان کو کھینچ کے لاتا ہے۔ تو ہر صورت میں انسان اللہ کا شکر گزار رہے تو دین اور دنیا ہر دو جہاں میں اللہ پاک کی اسے رضا نصیب ہوتی ہے، اور کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔